مکہ۔ امام حسین کے مقدس قیام کے حوالے سے جس دوسرے شہر کا نام آتا ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ حکمرانوں نے جب آپ کے لیے مدینہ کی مقدس سرزمین اور اس کی فضا کو تنگ کر دیا اور وہ آپ کے خون کے درپے ہو گئے تو آپ نے اپنے لیے سرزمین مکہ کا انتخاب کیا۔ 3 شعبان المعظم سن 60 ہجری سے لے کر 8 ذی الحج تک آپ نے مکہ میں قیام فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں اس قلیل مدتی لیکن بابرکت مصروفیت کے بعد ہنگامی اور غیر متوقع حالات میں امام نے لوگوں کی عقول و اذہان کو حیران و سرگردان چھوڑ کر مکہ کو ترک کیا اور عراق کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدینہ کے بعد سرزمین مکہ کا انتخاب کرنا اور مکہ میں اپنے مختصر قیام کے دوران غیر معمولی سرگرمی اور مصروفیات کے بعد ہنگامی حالت میں ایسے موقع پر جب پوری دنیا اسلام کی توجہ مکہ کی طرف تھی، آپ کا مکہ سے نکلنا ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کے ذہنوں کو دعوت فکر دے رہا ہے اور مختلف نوعیت کے سوالوں کو ذہنوں میں ابھارنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اس سلسلے میں جو سوالات ذہن میں اب تک ابھرے ہیں یا آئندہ سامنے آ سکتے ہیں، ان تمام سوالات کا اور ان سب جوابات کا جو اس سلسلے میں اب تک دیے گئے ہیں یا دیے جا سکتے ہیں، اس مختصر گفتگو میں احاطہ کیا جائے۔ اب ہم امام کے قیام کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ قیام بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں چند یہ ہیں: کسی کام میں مصروف ہونا، جیسا کہ سورہ مزمل کی آیت 20 میں آیا ہے۔ کسی امر کے یا کسی خاص بات کے واقع ہونے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 12 اور 14 میں ہے۔ قائم کرنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 43 میں ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں یہ لفظ عزم و ارادے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قائم اور دائم ہونے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 25 میں ہے۔ لفظی اعتبار سے تو لفظ قیام بیٹھنے کی ضد کو کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ رکوع و جمود کی ضد ہے۔ انسانی زندگی میں جمود نہ صرف انسان کے مقصد حیات کی موت ہے، بلکہ رفتہ رفتہ یہ پورے معاشرے کی اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی موت پر منتج ہوتا ہے۔ چنانچہ بندگان خدا اور صالحین کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے فساد اور لوگوں کے جمود کو توڑنے کے لیے قیام کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ قیام کس کے لیے اور کس کے خلاف ہوتا ہے، تو صالحین اور خدا کے نیک بندوں کا قیام ہمیشہ مخلوق خدا کے لیے اور مخلوق خدا میں پھیلے ہوئے فساد اور برائیوں کے خلاف ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے میں عموماً معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی 3 ہی قسم کی برائیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اس لیے قیام کی بھی عموماً 3 ہی اقسام ہوتی ہیں: اول اجتماعی قیام، دوم اقتصادی قیام، سوم سیاسی قیام۔ اجتماعی قیام: یہ قیام انسانی معاشرے میں موجود اس سسٹم اور نظام کے خلاف ہوتا ہے جس کی برائیوں اور خرابیوں سے معاشرہ دوچار ہے۔ مثلاً اگر معاشرہ طبقاتی کشمکش اور عدم مساوات کا شکار ہے، وہ اپنی فطری، جائز اور شرعی آزادی اور حریت سے محروم ہے، بدامنی، طبقہ بندی اور انتشار و افتراق کا دورہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس سسٹم اور نظام کو بدلنے اور اس سے بہتر نظام لانے کے لیے خدا کا کوئی نیک بندہ اٹھے اور اس نظام کے خلاف اور معاشرے کی فلاح کے لیے قیام کرے۔ اقتصادی قیام: اگر کسی معاشرے میں دولت، ثروت اور سرمایہ کی تقسیم غیر منصفانہ ہو، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ گئی ہو، کوئی گروہ اتنی دولت جمع کر لے کہ اسے رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو، جبکہ اکثریت فقر و فاقہ میں مبتلا ہو، 2 وقت کی روٹی کی بھی محتاج ہو اور محرومیت کا شکار ہو، تو اس صورتحال کو ختم کر کے دولت کی منصفانہ تقسیم، افراد کی حیات کا بندوبست کرنے کی کوشش اور جدوجہد کا نام قیام اقتصادی ہے۔ سیاسی قیام: کوئی ملک اور اس کا نظام اگر نااہل افراد کے ہاتھوں میں آ جائے، جہاں عدلیہ، مجریہ، یہاں تک کہ سربراہ مملکت بھی اہلیت اور صلاحیت سے عاری ہوں، قومیت، گروہ بندی اور طاقت کے بلبوتے پر کرسی اقتدار حاصل کرنے کی رسم جڑ پکڑ چکی ہو، تو اس ملک کے کمزوروں اور ناتوانوں کی نجات کے لیے ملک کے آمروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نام قیام سیاسی ہے۔ یہ حقیقت کسی وضاحت کی محتاج نہیں، اظہر من الشمس ہے کہ اجتماعی اور اقتصادی قیام کے مطلوبہ نتائج سیاسی قیام کے بغیر برآمد نہیں ہو سکتے۔ اجتماعی اور اقتصادی اصلاحات ایک صالح نظام کے سائے میں ہی ممکن ہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66، سورہ جن کی آیت نمبر 16 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کسی محدود علاقے اور محدود قبیلے میں چند افراد کے درمیان امن و امان قائم کرنا اور ان کو روزگار فراہم کرنا
ممکن ہے آسان ہو، لیکن پوری مملکت یا پوری دنیا کی اجتماعی اور اقتصادی اصلاح کے لیے ایک صالح سیاسی نظام کا قیام نہایت ضروری ہے، جس میں جہاں حکومت و قیادت اہل، باصلاحیت اور صالح ترین افراد کے ہاتھوں میں ہو، اس کے بغیر اجتماعی اور اقتصادی خوشحالی ممکن نہیں۔ چنانچہ معاشرے کے اہل فکر و نظر، باصلاحیت اور صالح افراد کو چاہیے کہ وہ سیاسی اصلاحات کو ترجیح دیں اور اسے بنیاد بنائیں تاکہ اس کے نتیجے میں اجتماعی اور اقتصادی اصلاحات رونما ہو سکیں۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں جو اہمیت، مقام و منزلت اور فضیلت مسئلہ امامت کو حاصل ہے، وہ کسی اور مسئلے کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی برائیوں کا جائزہ لے کر اپنے مقدس قیام کی بنیاد سیاسی نظام کی اصلاح کو بنایا، کیونکہ ایک بھرپور سیاسی قیام ہی تمام اصلاحات کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اپنی الہی مسئولیت کا احساس کرتے ہوئے امام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے قیام کا آغاز بیت اللہ سے کیا، کیونکہ یہی صالحین کے قیام کی جگہ ہے۔ جہاں تک امام کے اجتماعی قیام کا تعلق ہے تو آپ نے مکہ چھوڑنے کے اپنے اقدام سے حجاج پر واضح کیا کہ لوگو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو حکومت بیت اللہ الحرام میں حجاج اور خدا کے مہمانوں کو امن و امان اور تحفظ نہیں دیتی، اس سے مملکت اسلامی اور عامت المسلمین کے امن و امان کی ضمانت اور حفاظت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا بار بار یہ فرمانا کہ اگر میں یہاں سے نہ نکلوں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اسی مسئلہ یعنی قیام اجتماعی کی ضرورت کی طرف لوگوں کی توجہات مبذول کرانے کے سلسلے کی کڑی تھا۔ وادی تنیم میں یزید کے لیے لے جائے جانے والے تحفہ و تحائف پر قبضہ کر کے انہیں مستحق اور ضرورت مندوں کا حق قرار دینا اس امر کی دلیل ہے کہ غاصب حکمران معاشرے میں اقتصادی بدحالی کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس کو لگام دینا اور ان کی اقتصادی ناکہ بندی کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک آپ کے سیاسی قیام کے اقدامات کا تعلق ہے تو آپ نے مکہ پہنچتے ہی خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا اور سیاست اور خلافت یزید کو اپنی بحث و گفتگو کا محور قرار دیا۔ امن اجتماعی مسائل میں ایک عالمی مسئلہ ہے۔ آئمہ علیہم السلام نے اپنی روایت میں اسے ایک نعمت مجھولہ قرار دیا ہے۔ نعمت مجھولہ اس نعمت کو کہتے ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، جس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت خدا نخواستہ چھن جائے۔ دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب کے مقابلے میں اجتماعی امن کی اہمیت کو جتنا اسلام نے اجاگر کیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے 70 سوروں میں 725 آیتوں میں 869 جگہوں پر مختلف ابواب سے مختلف صیغوں میں امن کا ذکر ہوا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں کو امین اور امن کا پیغمبر کہا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کو امین اور امن کا پیغمبر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور سورہ تکویر آیت نمبر 21 میں حضرت جبرائیل کو امین کہا گیا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 51 میں جنت کو جائے امن کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اور 126، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، سورہ قصص آیت نمبر 57، سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں مکہ کو جائے امن قرار دیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ اور مکہ کو جائے امن قرار دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ امن تکوینی ہے، یعنی جو بھی یہاں پہنچ جائے یا اس سرزمین میں بس جائے وہ خود بخود فقر و فاقہ، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری، ظلم و تشدد اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہاں امن نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف اسی مسجد الحرام میں قتل ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو قتل ہو جانے کے خوف سے مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو پھر کیا یہ امن تشریعی ہے؟ یعنی قرآن اور شریعت اسلام نے یہاں رہنے والوں اور یہاں آ کر پناہ لینے والوں کے لیے امن کا اعلان کیا ہے۔ یوں تو دوسری جگہوں کی نسبت یہاں ایک طبعی اور تکوینی امن موجود ہے جسے سب محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت اسلام نے تمام پناہ لینے والوں اور رہنے والوں کے لیے امن کا تشریعی حکم دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اسی سرزمین پر جرم کریں اور اس گھر کی حد تک حرمت کریں۔ اگر کوئی شخص اس امن کو چھیننے اور اس کو خطرے میں ڈالنے کا مرتکب ہو تو وہ شریعت اسلام کے تحت سزا اور عتاب کا مستحق قرار پائے گا۔ خلیفۃ المسلمین یا امیر حج جو حاجیوں کے لیے امن و امان کا محافظ اور ضامن ہے، اسے سزا کے حکم کو نافذ کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ لیکن اگر خود
حکومت اور حاکم ہی جرم کا ارتکاب کریں، اس گھر کے امن کو خطرے میں ڈالیں، اس گھر سے امن کو چھین لیں، تو پھر یہ ذمہ داری علماء امت کے بیدار افراد اور پوری امت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے حاکم کو ہٹائیں تاکہ خانہ خدا کا امن بحال ہو، جبکہ ہماری فقہ کی روح سے حقیقی وارثان پیغمبر یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام اس فریضے کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ 60 ہجری میں یہ مسئولیت پیغمبر کے وارث حقیقی حسین ابن علی کے کاندھوں پر تھی۔ مکہ کی اسلامی سیاسی تاریخ۔ مکہ کی اسلامی سیاسی تاریخ کا باقاعدہ آغاز سن 8 ہجری سے ہوا۔ اگرچہ اسلام کی دعوت کا آغاز اسی مقدس سرزمین سے ہوا تھا، لیکن وہاں کے اس وقت کے مشرک حاکموں نے اس دعوت کی شدید مخالفت کی اور پیغمبر اسلام کو اس قدر اذیتیں دی کہ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ شام کی مانند یہاں بھی پہلے مسلم گورنر کا تعلق اموی خاندان سے تھا۔ اس والی کا نام عتاب بن اسید تھا، جس کا شجرہ عبد مناف سے جا کے ملتا ہے، اور اس کی کنیت ابو عبد الرحمن یا ابو محمد مکی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذہین اور زیرک شخص تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد صحابی رسول حضرت بلال حبشی نے کعبہ پر چڑھ کر اذان دی تو جن لوگوں نے اس موقع پر نفرت و بیزاری کا مظاہرہ کیا ان میں عتاب بن اسید بھی شامل تھا۔ اس نے اس نفرت کا مظاہرہ ان الفاظ میں کیا کہ آج کے دن خدا نے میرے باپ اسید کو اس کالے کی آواز سننے سے محفوظ رکھا۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کی خبر سن کر عتاب بن اسید روپوش ہو گیا تاکہ خلافت نبی کے سلسلے میں کسی قسم کے اظہار رائے سے محفوظ رہ سکے، اور جب تک اسے اپنے خاندان کی جانب سے مدینہ سے ہدایت موصول نہیں ہو گئی ظاہر نہیں ہوا۔ عتاب حضرت ابو بکر کے دور میں بھی والی مکہ رہا۔ اس کی وفات عین اس دن ہوئی جس دن حضرت ابو بکر نے وفات پائی۔ اس کے بعد سن 36 ہجری تک مکہ پر متعدد والی فائز رہے۔ 36 ہجری میں جب حضرت علی مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے حضرت عثمان کی طرف سے منصوب مکہ کے گورنر خالد ابن عاص ابن ہشام کو برخاست کر کے اس کی جگہ ابو قتادہ انصاری کو نصب کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد انہیں ہٹا کر ان کی جگہ قسم بن عباس کو والی مکہ معین کیا۔ یہ حضرت علی کی شہادت تک اس منصب پر فائز رہے۔ 60 ہجری میں جب امام حسین مکہ تشریف لائے تو اس وقت عمرو ابن سعید اشدق مکہ کا گورنر تھا۔ امام حسین اور مکہ۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے اور پروان چڑھے۔ اسی مدینہ میں آپ نے عزت و شرافت کی زندگی گزاری۔ انصار و مہاجرین کے نزدیک مدینہ میں اس وقت سب سے محبوب و محترم شخصیت امام حسینی تھے۔ یہاں آپ کا گھر تھا، اہل و عیال تھے، عزیز و اقربا تھے، آپ کے جد بزرگوار پیغمبر اکرم کا روضہ تھا، آپ کی مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے برادر عزیز امام حسن علیہ السلام کی قبور مطہرہ تھیں۔ مدینہ وہ شہر تھا کہ جہاں آپ کے جد بزرگوار نے مکہ میں خطرہ لاحق ہونے کے بعد ہجرت کی اور پناہ حاصل کی، جبکہ مکہ وہ جگہ تھی کہ جہاں آپ کے جد کو اور حلقہ بگوش اسلام لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں اور مجبور ہو کر آپ کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کے بعد اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مسلسل 10 سال تک ابو سفیان کی قیادت میں دشمنان اسلام اسی مکہ سے نکلتے رہے۔ ہاں، ابو سفیان اور اس کے پیروکاروں نے مجبوری اور شکست کے عالم میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پیغمبر اکرم کو ان کے دلوں سے جاہلیت کی جڑوں اور اس کے آثار کو صاف اور تطہیر کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور نہ ہی آپ کو مکہ میں اپنے اہل بیت کے لیے فدائیوں اور شیدائیوں کا کوئی حلقہ بنانے کا موقع ملا۔ ان حالات میں بنو امیہ کی طرف سے اپنے قتل کا حتمی فیصلہ سننے کے بعد امام حسین کا مکہ کی طرف رخ کرنا اور مکہ کی سرزمین کو اپنے لیے وطن ثانی کے طور پر انتخاب کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ سوالیہ نشان بن کر ذہنوں میں ابھرتا ہے، خصوصاً جب کہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مکہ بھی اسی طرح بنی امیہ کی حکومت کی عملداری میں تھا جس طرح مدینہ۔ پھر کسی ہدف و مقصد کے تحت اگر آپ نے مکہ کا انتخاب فرمایا تھا تو عین اس وقت کہ جب ایام حج میں مکہ عالم اسلام کا مرکز بنا ہوا تھا، آپ اپنے اس ہدف کو پس پشت ڈال کر ایک ہنگامی عالم میں اس شہر کو چھوڑ کر کیوں نکلے؟ اپنے مقدس قیام کے لیے سرزمین مکہ کا انتخاب کرنا، پھر یکا یک عین حج کے موقع پر اس شہر کو ہنگامی حالت میں چھوڑنا، ایسے پیچیدہ مسائل ہیں جو خود ایک بہت بڑے سوالیہ نشان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سوالات کو حل کرنے اور حقائق تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریاضی کے 2 اور 2 4 کے اصولوں پر تاریخی واقعات کا دقت نظر سے تجزیہ کریں
اور اس تجزیے میں عام افراد کی نفسیات، اسلام اور قرآن کے تقاضوں اور خانوادہ پیغمبر کے پروردہ حسین جیسی شخصیت کی سیرت و کردار کو پیش نظر رکھیں۔ چنانچہ ایسے حالات میں کہ جب بنی امیہ کی ظالم حکومت کی طرف سے اس جابر حکومت کو تسلیم کرنے یا دوسری صورت میں قتل کیے جانے کا حتمی فیصلہ صادر ہو چکا ہو، تو اس سے نمٹنے اور اس کے تدارک کے لیے رد عمل کا انحصار انسان کی بنیادی سوچ اور فکر پر ہے۔ ایسے حالات میں ہر انسان اپنی راہ کا تعین ان بنیادوں پر کرے گا جن افکار اور ضابطہ حیات کے اصولوں کو اس نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے اور جن افکار اور اصولوں پر وہ پروان چڑھا ہے۔ اصول و افکار کی بنیاد پر انسانی معاشرے کی تقسیم بندی کچھ اسی طرح ہو سکتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد ہم امام حسین کی سیرت و کردار اور روش کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنی مخصوص طبیعت و مزاج، طرز فکر اور زندگی کے وہ اصول و ضوابط جو اسلام و قرآن اور پیغمبر ختمی مرتبت کے سائے اور خالص الہی ماحول میں آپ نے اپنائے، ان کی روشنی میں آپ کا رد عمل اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے تھا۔ امام حسین اگر معاذ اللہ دنیا طلب اور جاہ طلب انسان ہوتے تو ان سنگین حالات میں یا تو آپ روپوشی اختیار کر لیتے یا پھر آپ کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، اور یزید کو بھی اگر یہ اندیا مل جاتا کہ آپ اس کی حکومت کے خلاف قیام نہیں کریں گے تو یقیناً یہ اس کے لیے باعث افتخار ہوتا۔ اس صورت میں نہ صرف وہ آپ سے کوئی تعرض نہیں کرتا بلکہ آپ کو عزت و مقام بھی دیتا۔ اس صورت میں امام حسین کی زندگی تو یقیناً محفوظ ہو جاتی، لیکن یزید کی فاسق اور جابر حکومت کے لیے ایک شرعی اور قانونی جواز حاصل ہو جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین یہ راہ اختیار نہیں کرتے کیونکہ وہ دنیا طلب تھے نہ جاہ طلب۔ اگر امام حسین کا شمار معاذ اللہ دوسری قسم کے لوگوں میں کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ آخرت اور شہادت کے طلبگار تو تھے لیکن کوئی اجتماعی ذمہ داری اور مسئولیت نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ فقط دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے اور طبعی موت کے بجائے شہادت کے طلبگار تھے، تو اس صورت میں چند دن کی زندگی کے لیے مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ کی طرف ہجرت کرنا کوئی مفہوم نہیں رکھتا، جبکہ شہادت تو آپ کو مدینہ میں بھی نصیب ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک ایسا شخص جو ہدف و مقصد رکھتا ہو اور زندگی کو اپنی مسئولیت اور الہی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا ذریعہ اور خدا کی امانت سمجھتا ہو، وہ اپنی راہیں بڑی احتیاط اور احساس ذمہ داری کے ساتھ متعین کرتا ہے۔ معاویہ کی موت کے بعد اس کی جگہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی ولی عہدی اور حسین جیسی شخصیت سے اس کے لیے بیعت کا مطالبہ ایسے سنگین مسائل تھے جن سے امام اس وقت دوچار تھے۔ ان حالات میں آپ کے لیے ایک ایسی جائے پناہ تک خود کو پہنچانا نہایت ضروری تھا جو جائے امن ہو اور جہاں حکومت کے جبر و استبداد سے محفوظ و مامون رہا جا سکے۔ نیز وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں امام اپنی اجتماعی ذمہ داریوں اور مسئولیت کو انجام دے سکیں اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں۔ چنانچہ جائے امن ہونے کے لحاظ سے مکہ سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ شریعت اسلامی کی روح سے مکہ بلد الامین ہے، جہاں نہ صرف انسان بلکہ نباتات، حیوانات، حتیٰ وہ مجرم افراد بھی پناہ کا حق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے مکہ کی سرزمین سے باہر کوئی جرم کیا ہو۔ اس لحاظ سے مکہ بنی امیہ کے ریاستی جبر سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ اس کے علاوہ اپنی مسئولیت اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے سرزمین مکہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی، خصوصاً ان ایام میں جن میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، کیونکہ یہ وہ ایام تھے کہ جب خانہ خدا میں اطراف عالم سے عمرہ مفردہ کی غرض سے آنے والے لوگوں کا ہجوم تھا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب امام نے مدینہ کی فضا کو اپنے اہداف و مقاصد کے لیے سازگار نہ پایا تو آپ نے مکہ کا رخ کیا تاکہ وہاں جا کر عالم اسلام کے گوشہ و کنار سے آنے والے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں اور بنی امیہ کے باطل عزائم اور یزید کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر سکیں۔ مکہ میں سفرہ کی آمد و رفت 60 ہجری کے 3 شعبان المعظم سے 8 ذی الحج تک مکہ کی سرزمین ایک سرد جنگ کا محاذ بنی ہوئی تھی، کیونکہ حکومت مخالف اکثر و بیشتر عمائد دین نئے خلیفہ کے خلاف مہم چلانے کے لیے اس مقدس سرزمین کے جائے امن اور مرکز اجتماع ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ابو عبداللہ حسین کی ذات گرامی تھی۔
حج و عمرے کے فقہی مسائل اور دیگر مسائل شرعی کی بحث کے بعد سب سے بڑا دوسرا مسئلہ جو مورد بحث و تنقید بنا ہوا تھا وہ یزید کے خلاف عمائدین اسلام بالخصوص حسین ابن علی کا قیام اور معارضہ تھا۔ یقیناً ایک وسیع النظر، وسیع البنیاد اور ہمگیر قیام و انقلاب کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ایک خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ قائد اور رہبر انقلاب ایک مرکز سے اپنے نمائندوں کو اور اپنے پیغام کو دور دراز علاقوں میں اپنی تحریک و قیام سے مربوط افراد تک پہنچاتا ہے، اور اس انقلابی فکر کے حامل، حامی اور معتقد افراد ان دور اور دراز علاقوں سے آ کر مرکز میں جمع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کی محمد ابن حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس جیسی برجستہ شخصیات نے امام حسین کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اطراف و اکناف عالم میں خطوط، مراسلات اور اپنے نمائندے بھیجیں، اور اگر لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں تو پھر آپ قیام کریں۔ پہلے بھی یہ سوال ہوا ہے اور اگر آج بھی یہ سوال کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آپ نے مملکت اسلامی کے علاقوں میں رہنے والوں کو کس حد تک اپنے اعتماد میں لیا اور محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس کے مشوروں پر کہاں تک عمل کیا۔ اس سوال کا جواب بہت عجیب ہے، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے اس وقت کے حالات کا ایک سرسری جائزہ پیش کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ امام حسین جس دن سے مکہ تشریف لائے آپ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ آپ کی دعوت عام اور اعلانیہ تھی۔ وقت کے لحاظ سے بھی ماہ رمضان المبارک عمرہ و عبادات کا مہینہ ہونے کی وجہ سے مکہ لوگوں کی آمد و رفت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پھر رمضان کے بعد حاجیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید کے خلاف آپ کے قیام کی خبر کہیں نہ پہنچی ہو۔ یہ خبر تو یقینی طور پر اس وقت ہر جگہ پہنچ چکی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کے قیام کی دعوت کے جواب میں کس کس جگہ سے اور کہاں کہاں سے مسلمانوں نے اپنے نمائندے آپ کے پاس بھیجے اور اپنی تائید و نصرت کا اعلان کیا۔ صرف کوفہ اور بصرہ سے صفرہ کی مکہ میں آمد کا ذکر تو تاریخ میں ملتا ہے، لیکن کسی دوسری جگہ سے کسی کے آنے کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ دوسری جگہوں سے آنے اور جانے والوں کی رپورٹ تاریخ میں نقل نہ ہوئی ہو اور لوگوں کو حالات اور واقعات سے بے خبر رکھا گیا ہو، جیسا کہ آج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومتوں کی مخالف تحریکوں کے روابط ریکارڈ پر اور اخبار میں نہیں آتے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسلامی مملکت میں اس وقت مرکزی حیثیت صرف مدینہ، مکہ، کوفہ اور بصرہ ہی کو حاصل تھی، اس لیے دوسرے شہر والوں کی نظریں انہی 4 شہروں کے رہنے والوں کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ یہ لوگ کیا اقدام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت وقت کو بھی خطرہ انہی شہروں کی طرف سے تھا، اس لیے حکومت انہی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ خود امام حسین بھی انہی شہروں کے لوگوں سے امیدیں رکھتے تھے، چنانچہ تاریخ میں ان کے بارے میں جو نقل ہوا ہے وہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ امام حسین کے مکہ پہنچتے ہی مکہ کے گورنر نے امام کی مکہ میں آمد، ان کے گھر پر لوگوں کی مسلسل آمد و رفت اور حکومت کے خلاف ان کی سرگرمیوں کی ایک رپورٹ دمشق روانہ کی۔ بصرہ میں موجود 5 سیاسی، اجتماعی اور مذہبی شخصیتوں کے نام امام حسین نے ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے یزید کے خلیفہ بننے کی وجہ سے اسلام اور مسلمین کو لاحق ہونے والے خطرات سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے اپنے قیام و سفر کے اسباب و علل بیان کیے اور انہیں اپنے قیام میں شرکت کی دعوت دی۔ آپ نے یہ خط اپنے قریبی معتبر شخص سلیمان ابن زرین کے ہمراہ بصرہ روانہ کیا۔ کوفہ سے کثیر تعداد میں خطوط اور نمائندے آنے کے بعد امام حسین نے اپنے گھرانے کی معتمد شخصیت یعنی اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مکہ میں صفرہ کی آمد۔ یزید ابن معاویہ نے اپنے نمائندوں کو مکہ اور مدینہ کے گورنروں کے نام خطوط لکھ کر روانہ کیے جس میں انہیں خاص ہدایت کی گئیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس کے نام ایک خط بھی روانہ کیا کہ وہ امام حسین کو اس کے خلاف قیام سے روکیں۔ امام حسین کی مکہ میں آمد کی خبر سنتے ہی کوفہ سے مسلسل خطوط اور اہل کوفہ کے نمائندے مکہ پہنچنے لگے، جنہوں نے انتہائی اصرار اور تاکید کے ساتھ امام سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے قیام و سفر کے لیے کوفہ کو مرکز بنائیں۔ مکہ میں حسین کی آمد سے سیاسی بے چینی۔ 3 شعبان 60 ہجری کو امام حسین کے مکہ میں پہنچنے کے بعد 8 ذی الحج 60 ہجری تک کا دور زائرین، حجاج اور اہل مکہ کے لیے تاریخ کا وہ بہترین دور تھا جس میں ان کو ایک صالح قیادت اور بیت اللہ کے حقیقی وارث کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی قیادت سے بہرہ مند ہونے کا موقع میسر ہوا۔ دیگر حریصان اور امیدواران اقتدار اور خود حکومت اور صاحبان اقتدار کے لیے بھی یہ عرصہ ایک عجیب بے چینی کا دور تھا۔ مکہ کے گورنر عمر ابن سعید اشدق کو یقیناً یہ خبر مل چکی ہوگی کہ حسین یزید کی بیعت کو مسترد کر کے مکہ پہنچے ہیں
اس نے بہرحال یہ خدشہ محسوس کر لیا ہوگا کہ امام حسین کا عمرے کے ایام گزرنے کے بعد مکہ پہنچنا کہیں کسی سیاسی مہم کی غرض سے تو نہیں۔ چنانچہ اسی تشویش کے تحت بے چینی کے عالم میں وہ امام حسین کی خدمت میں گیا اور آپ سے مکہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ امام نے جواب دیا کہ میں خدا سے اس کے گھر میں پناہ لینے آیا ہوں۔ حاکم مکہ نے امام کی قیام گاہ پر لوگوں کی مسلسل آمد و رفت کو دیکھا اور دیکھا کہ وہاں پر مسئلہ خلافت موضوع بحث رہتا ہے۔ اس نے اسے ایک خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنی رپورٹ یزید کو بھیجی اور اس سے اس سلسلے میں آئندہ کے لیے مزید احکامات طلب کیے۔ یزید کو مدینہ سے مروان بن حکم کی طرف سے امام حسین کے مدینہ چھوڑ کر جانے اور مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کی سستی اور نااہلی اور خلیفہ کے حکم کو اہمیت نہ دینے کی رپورٹ پہلے ہی مل چکی تھی، اور اب مکہ کے گورنر عمر ابن سعید اشدق کی طرف سے امام حسین کی مکہ میں آمد اور ان کے پاس لوگوں کی مسلسل آمد و رفت اور سیاسی سرگرمیوں کی جب یہ رپورٹ دمشق پہنچی تو دمشق کی فضا بھی بے چینی میں تبدیل ہو گئی۔ مکہ کی سرزمین کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں موجود مخالفین کے خلاف یزید عجلت میں کوئی فیصلہ صادر کر دیتا، کیونکہ اس کے نتائج مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ یہی بات یزید کے لیے بے چینی کا سبب تھی۔ بہت غور و خوض کے بعد اس نے طے کیا کہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس سے مدد لی جائے۔ چنانچہ اس نے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا: تمہارے ابن عام یعنی امام حسین اور دشمن خدا عبداللہ ابن زبیر میری بیعت سے انکار کر کے مکہ آئے ہیں اور فتنہ برپا کرنے میں سرگرم ہیں، اور اس طرح خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جہاں تک ابن زبیر کا تعلق ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ آج نہیں تو کل مر جائے گا، لیکن حسین کے بارے میں تمہارے خاندان سے معذرت چاہوں گا۔ میں حسین کے بارے میں اس لیے پریشان ہوں کہ اہل عراق انہیں بلا رہے ہیں اور ان کو خلافت سنبھالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو قرابت داری ہے، حسین اس کو توڑ رہے ہیں۔ آپ اس خاندان کے بزرگ اور سربراہ ہیں، آپ حسین کو اس بات سے روکیں۔ اگر حسین نے آپ کی بات مان لی تو ان کو میری طرف سے نہ صرف امان ہے بلکہ میں ان کو انعام اور اکرام سے بھی نوازوں گا۔ اگر سابقہ وظائف ان کے لیے کم ہیں تو میں ان کو مزید دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ میری طرف سے ان کو ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں بڑی سے بڑی قسم کھانے اور ہر قسم کے عہد و پیمان اور یقین دہانی کے لیے تیار ہوں۔ اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت دمشق اور مکہ کس سیاسی بے چینی کے دور سے گزر رہے تھے۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر منصب خلافت کا امیدوار تھا اور خود کو اس کا اہل اور حقدار سمجھتا تھا۔ جب یہ مکہ پہنچا تو لوگ اس کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے اور صحابی رسول اور رسول کے ساتھ قرابت داری کی بنا پر اور یزید کی ولی عہدی کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ لیکن جوں ہی امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، لوگ اس سے کٹ گئے اور اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اب امام حسین لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے جب یہ دیکھا تو سمجھ لیا کہ جب تک حسین مکہ میں ہیں لوگ میری طرف رجوع نہیں کریں گے۔ امام حسین کے ہوتے ہوئے وہ اپنی امیدواری کی الگ سے کوئی تحریک بھی نہیں چلا سکتا تھا اور اپنے اندر چھپی ہوئی خباثت اور خلافت کا حریص ہونے کی وجہ سے خود کو امام حسین کی تحریک میں ضم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ امیدواری سے دستبردار ہونے کے لیے بھی آمادہ نہ تھا۔ اس لحاظ سے وہ بھی ایک عجیب بے چینی کی زندگی بسر کر رہا تھا اور طے نہیں کر پا رہا تھا کہ کس طرح اس مسئلے کا حل نکالے۔ کبھی وہ امام حسین کو شوق دلاتا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر عراق چلے جائیں اور کہتا تھا کہ اگر مجھے اتنے افراد حمایت میں مل جاتے تو میں بلا تاخیر کے چلا جاتا۔ کبھی اپنے اوپر عائد تہمت کو رفع کرنے کے لیے امام کو مکہ ہی میں قیام کی تجویز دیتا۔ غرض اس حوالے سے عبداللہ ابن زبیر بھی سخت بے چینی کا شکار تھا۔ جہاں تک خود امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو اگرچہ ان کو مدینہ کی سرزمین کی نسبت مکہ میں امن و آزادی کی فضا نصیب ہو گئی تھی، جہاں وہ اپنے اہداف و مقاصد کو کھل کر واضح اور بنی امیہ کی حکومت کے جرائم اور مکروہ عزائم کو بے نقاب کر رہے تھے، لیکن وہ مکہ میں اس سے زیادہ کچھ اور کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اگرچہ سرزمین مکہ آیت قرآنی کی نص کے تحت جائے قیام ہے، لیکن کسی کے خلاف چاہے وہ کتنا ہی ظالم انسان کیوں نہ ہو، یہاں مصلح قیام نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر امام حسین ایسا کرتے تو وہ آپ کے مفاد میں نہیں بلکہ الٹا حکومت بنی امیہ کے مفاد میں ہو جاتا۔ ایسا کرنے سے حکومت وقت کو امام کے خلاف سخت سے سخت اقدام اٹھانے کا جواز میسر آ جاتا۔ لہٰذا یہ سرزمین کسی عملی سرگرمی اور تحرک کے لیے موزوں نہ تھی، بلکہ صرف مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے بحث و تمہیز اور بیانات دینے کی حد تک یہ جگہ مناسب اور موزوں تھی۔
کسی سفر و قیام کو عملی شکل دینے کے لیے مکہ سے باہر ایک وسیع فضا کی ضرورت تھی، اس لیے امام حسین ایک ایسی فضا کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو امام نے بصرہ میں موجود اشراف بصرہ کے نام خط لکھا، دوسری طرف آپ منتظر تھے کہ کوفہ والے اس وقت کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ والی مکہ اور حکومت کی نقل و حرکت پر بھی آپ نظر رکھے ہوئے تھے، اور بنی امیہ کی حکومت کی تدابیر اور چالوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اگلے اقدام کا انتظار کر رہے تھے۔